بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ صلوات پڑھیں۔ جناب سید کفایت نقوی صاحب نے محبت کے جو الفاظ ادا کیے اس کا شکریہ۔ دراصل باہر کے ملکوں کے بانیان مجالس بہت محنت کے ساتھ اپنی مجلسوں کو آراستہ کرتے ہیں، سامعین قابل تحسین ہیں کہ مصروف دنیا میں وقت نکالتے ہیں ایک واجب ذکر کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہماری پہچان، ہماری بقا، ہماری نجات اسی ذکر سے ہے۔ ہم پوری دنیا میں اسی ذکر کی بدولت عزت دار ہیں، اور یہ عزت خدا نے عطا کی علی والوں کو، ورنہ علی سے دور مسلمانوں کے فرقے غیر اقوام میں کس کس طرح ذلیل ہوئے اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور اس میں ہماری پہچان امن، سکون، فرحت، توحید، نبوت اور ولایت کی چھاؤں میں پیغام کو آگے بڑھا دینا۔ جب تک محبت نہیں ہوگی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے محبت رکھی۔ گفتگو ہم کریں گے، اور میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں یہ کہ دور سے آنا، پہنچنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ معرفت کہاں پہنچا دے نہیں معلوم، اور کہاں علی والوں سے ملوا دے ہمیں نہیں معلوم۔ دنیا کے سارے ہی ملکوں میں گئے، پڑھا، آج آپ ہمیں اس عمر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب 19 سال کے تھے، جب سے ہم نکل پڑے مجلسیں پڑھنے کے لیے۔ 10 سال کی عمر میں ہم نے ذاکری شروع کی تھی۔ 19ویں برس ہم امریکہ اور انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے، جب ابھی ہالینڈ میں امام باڑہ بھی نہیں بنا تھا، جب بیلجیم کا امام باڑہ بھی نہیں بنا تھا، اور ہال بک کر مجلس کرتے تھے سب۔ پہلی بار ہالینڈ کا اشرا میں نہیں پڑھا۔ باہر کے ملکوں میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں عزاداری کی بنیاد ڈالی۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ نئی نسل کو اس بات کا احساس ہو کہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ہمیں یہ کام بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ مثالیں ہوتی ہیں، یہ مثالیں دی جاتی ہیں، اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جن بچوں نے شروع سے
اپنے بچپن سے ہماری مجلسیں سننا شروع کی کراچی میں، وہ سب بچے جب جوان ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، اور جب وہ باہر کے ملکوں میں پہنچے تو جو بھی ہماری بزم کا تھا اس نے اپنے اپنے ملک میں امام باڑہ بھی بنوایا اور مجالس کی بنیادیں بھی رکھیں۔ اس کی ایک پوری فہرست ہے جسے میں یہاں تو نہیں بیان کروں گا، لیکن کتابوں میں درج ہو چکی ہے۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ناصر جعفری صاحب، جو لندن سے آئے ہیں اور بے انتہا محبت ہم سے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بچپن سے رضویہ میں ہم مجلس پڑھتے تھے اور یہ یوسف پلازا سے مجلس کرنے کے لیے رضویہ آتے تھے، اور پھر انہوں نے لندن کے ماحول میں ایک بڑا کارنامہ کیا، بڑی مجلس کی بنیاد رکھی اور امام باڑہ بنا کے دکھا دیا دعائے زہرا۔ اسی طرح ہمارے دوسرے بزم کے جو کہ بچپن میں یہ لوگ اس وقت 9ویں 10ویں کلاس میں تھے جب ہمارے عشروں میں اور مجالس میں یہ نوجوان نسل شرکت کرتی تھی، اس میں ایک ضیاء رضوی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اٹلانٹا امریکہ میں در عباس کے نام سے شاندار امام باڑہ بنا کے دکھا دیا، شب بیداری کر کے امریکہ میں دکھا دی۔ جو چیزیں ناممکن تھیں، اسی طرح ہمارے ایک اور سلمہ مرزا اسلم ہے جو لندن میں الوداعی اشرا کرواتے ہیں اور حضرت علی کی شہادت کا جلوس نکلواتے ہیں۔ لندن میں پہلی بار انہوں نے شروع کیا، وہ بھی ہماری محفل سے ہی اٹھے، پیغام کو سمجھا۔ میں اس لیے کسی بھی مصروفیت کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ باہر پہنچوں اور پیغام پہنچا دوں۔ آپ اس تمہید کے بعد ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے کہ ہم آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کوئی پیغام پہنچا دوں۔ یہ باتیں عام طور سے کسی ایک کتاب میں نہیں لکھی ہیں، ان کو ذہن میں کمپیوٹر کی طرح جمع کرنا پڑتا ہے۔ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ایک تقریر ہوتی ہے، اور ہم نے ساری تکالیف کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود نہ تقریر کو چھوڑا نہ تحریر کو چھوڑا، اس لیے کہ دونوں چیزوں کو اپنانا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ہم جب پہلی بار جب ہم زیارت کرنے گئے تو ہم نے صرف حضرت عباس سے باتیں کی تھیں، اور ان سے ہم نے کہا تھا ان کی زری کے پاس بیٹھ کر کہ آپ اس خاندان کے مداح تھے اور مداح ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خاندان رسالت کی خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے، اب بقیہ دنیا ہے وہ آپ کے حوالے ہے۔ تو بڑا کرم کیا انہوں نے، بڑی مدد کی، خونریزیوں کے باوجود، ٹارگٹ کلنگ کے باوجود ہمارے اشرے نہیں رکے۔ کراچی میں، پنجاب میں، لاہور میں گھمسان کا یدھ ہو رہا تھا جب، اور دہشت گرد لاہور میں دندناتے پھر رہے تھے، اس وقت بھی ہمارا عشرہ لاہور میں نہیں رکا۔ نہ ہم نے جانا چھوڑا، نہ پڑھنا چھوڑا، اور نہ ہم نے وقت کے تقاضے کے مطابق حقوق اہل بیت کو چھپا لیا ہو، ہم نے یہ بھی نہیں کیا۔
لوگوں نے ڈرایا بہت. جب لوگ یہ ڈراتے تھے کہ گھروں پہ علم نہ لگائیے تو یہ بھی کہتے تھے ذرا خیال رکھیے گا مجلس میں یہ نہ پڑھیے گا اور یہ نہ پڑھیے گا. باقاعدہ پرچے دیے جاتے تھے، فدق کا ذکر نہ کیجیے گا، خلافت کا ذکر نہ کیجیے گا، ابو سفیان کا نام نہ لیجیے گا. لیکن ہم ان پرچوں سے متاثر نہیں ہوئے. ہماری کتابیں وہی ہیں جو ہماری تقریریں ہیں، وہی لکھی گئیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے الگ سے کتابیں لکھی علاوہ اشروں کے، شکر ہے مولا کا کہ 1000 کی تعداد پوری ہو چکی. اس لیے کہ ایک ایک موضوع 12 14 جلدوں پر ہے. ائمہ طاہرین 14 معصوم کی 14 جلدیں. اس کے علاوہ وہ موضوعات جو نہ ایران میں لکھے گئے، نہ عراق کے علماء نے لکھا، نہ ہندوستان کے علماء نے لکھا، نہ پاکستان کے علماء نے لکھا. میں نے وہ موضوع اٹھائے جو بہت مشکل تھے. اور ذوالجناح جیسا موضوع پہلی بار 1000 صفحے کی کتاب دلائل کے ساتھ لکھی. جبکہ ذوالجناح کو گولیاں ماری جا رہی تھیں، اس وقت ہم نے ثابت کیا کہ قائد اعظم کا نام ذوالجناح تھا. آج بھی آپ نیٹ پر تلاش کر سکتے ہیں جنہیں بڑی فکر ہوتی ہے بھئی ان کا خاندانی نام ذوالجناح تھا. تو 4 انگریزوں کی کتابیں آپ تلاش کر کے گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. نمبر دیجئے تو میں ابھی PDF آپ کو اپنے واٹس ایپ سے بھیج دوں، جس میں ان انگریزوں نے میرا بھی حوالہ دیا ہے، میرا بھی حوالہ دیا ہے جو انگریزوں نے کتابیں لکھی قائد اعظم پر. تو اس میں بھی ہے کہ ان کا خاندانی نام ذوالجناح تھا جو جینا رہ گیا، ذل ہٹ گیا. اسی طرح میں نے ذوالفقار پر کتاب لکھی، اس سے پہلے کہیں نہیں لکھی گئی تھی. اسی طرح حضرت ام البنین پر، محمد حنفیہ پر، میثم تمار پر، اصحاب امیر المومنین پر 1000 صفحے کی کتاب. اصحاب حسین پر ہم سے پہلے بھی لوگوں نے لکھا، لیکن ہم نے بالکل نیا ریسرچ کا کام یہ کیا کہ حسین کے جتنے ساتھی تھے ان کے جتنے نام ہیں ہر نام کے معنی بتائے ہیں کہ اوسجا کے کیا معنی ہے، زہیر قین کے کیا معنی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کس قبیلے سے آئے تھے، کس شہر سے آئے تھے. پھر یہ بھی بتایا کہ اس میں کتنے اصحاب رسول اللہ کے تھے، کتنے حضرت علی کے تھے، کتنے امام حسن کے صحابی تھے، اور کس طرح حسین تک ان کا رابطہ ذہنی طور پر قائم تھا واقع کربلا سے پہلے. فکری کتابیں ظاہر ہے کہ آپ کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے فرینچ یا انگریزی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. ذوالجناح کتاب انگریزی میں ترجمہ ہو گئی. جس وقت امام کا لفظ زیر بحث تھا آج سے کئی برس پہلے 1980 میں، تو میں نے اشرا پڑھا تھا امامت اور امت. اس میں نے بتایا کہ امام کیا ہوتا ہے، اس کا بھی انگریزی ترجمہ ہو گیا. ہندوستان میں ہندی زبان میں ہو رہا ہے ترجمہ، گجراتی میں ہو رہا ہے، انگریزی میں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اور زبانوں میں بھی یہ کتابیں آ جائیں گی. بہرحال ایک گلستان کھلا دیا ہم نے تحریر اور تقریر کا، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو جاننا چاہیں تو وہ لنک تلاش کر کے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سب لنک پڑے ہوئے ہیں موضوع کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں. صرف اس وقت یہ بات سمجھانی ہے کہ ذکر اہل بیت کے کئی رخ ہیں، اور لوگوں کو گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے، پریشانی، کہ ہر رخ پر وہ نظر نہیں رکھ سکتے. ایک رخ کسی بھی واقعے کے لیے، کسی کے کردار اور سیرت کے لیے تاریخی رخ ہے. تاریخ نے لکھ دیا، آپ نے تاریخ پڑھی اور آپ نے کہہ دیا بس یہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی چیز کو مورخ جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا
جس رخ سے وہ دیکھ رہا تھا وہ رخ اس نے بیان کیا، لیکن بھول جاتے ہیں لوگ کہ صرف مورخ نہیں تھا، معصومین بھی تھے۔ تو ہمیں وہ رخ دیکھنا پڑے گا۔ کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں معصوم سے بھی پوچھنا پڑے گا، اور جب معصوم سے آپ پوچھیں گے اسی کو کہتے ہیں معرفت۔ لوگ ملا دیتے ہیں چیزوں کو، جب تاریخ سے پڑھ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کتنے رخوں سے سمجھ رہے ہیں اہل بیت کو، اس لیے کہ ایک طرف قرآن اہل بیت کو سمجھا رہا ہے، دوسری طرف پیغمبر کی حدیثیں سمجھا رہی ہیں، ایک طرف ملک کی تاریخ لکھی جا رہی ہے جو عامروں نے لکھوائی ہے، ایک طرف پرائیویٹ مورخین ہیں جو بیٹھے ہوئے خود لکھ رہے ہیں لیکن ان کا جھکاؤ بنی امیہ کی طرف ہے، وہ رخ الگ ہے، ایک طرف امام صادق بیان کر رہے ہیں، وہ علم عرفان سے بتا رہے ہیں۔ جب ہم علم عرفان پڑھتے ہیں تو ایک آدمی تاریخ کا محتاج یہ کہتا ہے یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، اس لیے کہ آپ معرفت کی منزلوں پر نہیں، وہ آپ سے مراد کوئی بھی بین الاقوامی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ تخاطب خطاب میں آپ ہوتا ہے۔ تو سب نے ایک لفظ پر بحث کی ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ بحث ہوتی ہے، وہ لفظ ہے ولایت علی۔ اس پر یہ بحث ہوتی ہے کہ ولایت علی کیا ہے، ولایت علی کی کیا معنی ہے۔ جب معنی نہیں معلوم اور نہیں پتا کہ اس لفظ کی وسعتیں کیا ہیں، قرآن اس کے معنی کیا بتا رہا ہے، پیغمبر نے اس کے معنی کیا بتائے ہیں، اور تاریخ کیا بتا رہی ہے، جب تک آپ کل کو سامنے نہیں رکھیں گے ولایت علی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ ولایت علی کو بہت ہلکا لوگوں نے سمجھا ہے، اور بحث یہاں پر آ کے رک گئی کہ صاحب ولایت علی کی گواہی اذان میں دی جائے یا نہ دی جائے، تشہد میں ولایت علی بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ بحث ذاتی بحث ہے اور قیاس پر مبنی ہے۔ زیادہ تر لوگ بغیر پڑھے قیاسی گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں امام صادق نے فرمایا قیاس حرام ہے، اپنی رائے سے نہ بیان کرو، کوئی ایسا ہوا ہوگا تو میں کہتا ہوں تو ایسا ہوا، یہ شیطانی ہے سوچ۔ پہلا قیاس پیش کرنے والا شیطان تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھ کو خلافت تو نے کیوں نہیں دی، جبکہ اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ اسے کمبخت کو پتا ہی نہیں تھا کہ مٹی آگ سے افضل ہے، وہ سمجھ رہا تھا آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہاں سے قرآن نے گفتگو شروع کی ہے خلافت کی، اور اللہ نے اس کو ڈانٹ کر پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ یہ قرآن ہے، آیتیں پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک آپ کو یہ شیطان کا قصہ کہیں نہ کہیں 2-4 سوروں کے بعد مل جائے گا کہ تمہیں پتہ ہے پیغمبر ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا تھا، ایک جھگڑا ہو رہا تھا، ملائے اعلیٰ میں ایک جھگڑا ہو رہا تھا۔ کس بات پہ جھگڑا تھا؟ خلافت کا جھگڑا تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے ہم میں سے بنا دینا، اس کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو خونریزی کرے گا، وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ادھر یہ اکڑا کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ یہی جھگڑا قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب تک یہ باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوں گی ولایت علی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ولایت علی کیا چیز ہے اور ولایت علی کسے کہتے ہیں۔ ولایت علی نہ اذان کی محتاج ہے اور نہ تشہد کی محتاج ہے اور نہ نماز کی محتاج ہے، ہاں نماز علی کی محتاج ہے۔ دیکھیے بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، ابھی تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اور اسی معرفت کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں ولایت علی کو محفوظ رکھیں، اپنے حافظے میں، اپنے دل میں محبت کے ساتھ۔ ابھی کفایت صاحب نے چند شعر پڑھے تھے،
اور وہ یزید سے متعلق تھے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، انہوں نے مفہوم ادا کیا۔ ایک ہمارے دیکھیے عالم ایک ہے اور ایک ہے عالم نما، اور ہم عالم عام طور سے اسے کہتے ہیں جو لباس ایسا پہن لے جو کبھی عالموں کا لباس تھا۔ اب ہم متاثر ہو جاتے بھائی یہ کپڑے پہنے، تو اس سے پھر کہیے کہ ایک بار یہ کپڑے اتار کر سامنے آ جاؤ تو پھر بات کریں گے۔ کپڑے پہن لیے تو جو چاہے کہہ دو۔ یوٹیوب پر لنک پڑا ہوا ہے، پڑھنے والے نے امامے کے ساتھ یہ پڑھا ہے، بیٹھا ہوا ہے وہ اور پڑھ رہا ہے، وہ لنک دیکھ لیجئے۔ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے اپنی زبان سے، اس لیے کہ ہم معرفت آل محمد کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ادائیگی نہیں کریں گے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ قادر ہے، یعنی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ آگے میں نہیں کہوں گا کہ اس نے کیا کہا ہے، کیسے اللہ کی قدرت کو سمجھایا ہے، ایسے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر میں بات کروں اسی جملے پر کہ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، تو کس معنی میں قادر ہے؟ جب وہ خود ہی کہہ دے قرآن میں کہ میں قادر نہیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اب حیران ہو گئے نا۔ ایک ہے تاریخی گفتگو، ایک ہے معرفت والی گفتگو۔ اب آپ کو تو میں تاریخ بھی بتاتا جاؤں گا اور معرفت کی بات بھی بتاتا جاؤں گا۔ اب سنیے، قرآن کو پڑھ ڈالیے کہ جب پیغمبر نے اعلان کیا رسالت کا تو مکے کے کافروں نے کیا کیا تقاضے کیے کہ ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانیں گے۔ ہم پیغمبر جب مانیں گے کہ ایک چاندی کا زینہ بنا ہو جو آسمان تک جاتا ہو اور ہم اس پہ چڑھتے ہوئے جائیں اور آسمان پہ پہنچ جائیں، تب ہم تمہیں نبی مانیں گے، ایسی سیڑھی بنا دو۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں بھیا، تو اس نظریے سے بھی قرآن پڑھ لیجئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تمہارے دائیں بھی ایک فرشتہ ہو، بائیں بھی فرشتہ ہو، اور آگے آگے فرشتے پکارتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ نہ سیڑھی بنائی اللہ نے، نہ فرشتے دائیں اور بائیں بھیجے، نہ مکے میں فرشتے نے پکارا کہ یہ محمد ہیں، ان کو نبی مان لو۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ نبی ہیں تو وہ علی تھے۔ دیکھیں سیڑھی سے وہ کام نہیں ہونے والا تھا، فرشتوں کے بس کا وہ کام نہیں تھا کہ وہ آ کے پکارتے کہ محمد نبی ہیں ان کو مان لو۔ وہ کام اللہ صرف علی سے لے سکتا تھا۔ سمجھ رہے نا آپ؟ اب اس سے بھی حیرت انگیز آیت سن لیجئے قرآن کی کہ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ کافروں نے کہا کہ محمد اپنے اللہ سے یہ کہو کہ اونٹ کو، اردو تو آپ سمجھتے ہوں گے، میں سمجھا دوں گا، سوئی تو دیکھی ہوگی آپ نے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ناکا، سوئی کا ناکا۔ آیت یہ ہے کہ محمد اپنے اللہ سے کہو کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دے، یعنی اونٹ سوئی کے ناکے سے پار کر جائے۔ اگر قادر تھا تو کر کے دکھا دیتا، نہیں، قادر کن معنوں میں ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں، لیکن تمہاری عقل کے لیے سمجھنے میں جو محال ہے وہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ محدود عقل ہے۔ میں ناکے سے اونٹ گزار دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے گزرا۔ یا تو سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہوگا کہ پوری اونٹ کے برابر ہو جائے، یا اونٹ دھاگے کے برابر ہو اور گزر جائے، اور تمہاری عقل میں یہ آئے گا نہیں۔ بھائی اتنی قدرت ہے اس کی۔ اب سمجھے کہ قادر کے معنی کیا ہے؟ تو قدرت رکھتا ہے۔ سوال ہو گیا، سنیے، سوال ہو گیا، قادر ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر قادر ہے تو اپنا جیسا ایک اللہ بنا کے دکھائے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ علمی اصطلاح ہے۔
کہ جو محال ہے وہ نہیں دکھائے گا. وہ اللہ بنا سکتا ہے. انہوں نے پوچھا قادر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر قادر ہے تو ایک اللہ بنا دے. تو کیا جواب ہے؟ بنا سکتا ہے لیکن بنائے گا نہیں. نہیں سمجھے؟ یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے مگر بھیجے گا نہیں. اب وہ دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین جنت کے مالک ہیں. جو جملہ اس نے کہا وہ آپ خود آدھا آپ سنیے آدھا میں سناؤں، تاکہ آپ بھی تو لنک تلاش کر کے دیکھیں اور نفرت اور بیزاری کریں کہ ہو کیا رہا ہے. ہم پر تو بڑا یہ الزام آ رہا ہے کہ نشیری بنا رہے ہیں. ارے بھائی تقریر شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اس کے قدرت پہ بات ہو رہی، اس میں نشیری کہاں سے گھس آیا؟ نشیری کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو میں ولایت علی پہ پہنچا ہی نہیں. تو جو محال ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں معجزہ لفظ عاجز سے ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہاں ہم تمہیں عاجز کر سکتے ہیں. تو وہ جو عاجز کرتا ہے بندوں کو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اس لیے کہ معجزہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کام کیسے ہوا اور دیکھ بھی لے آنکھ سے. اختیار قدرت کا مسئلہ اور ہے کہ ناکے سے اونٹ گزر جائے یہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گا، لیکن معجزہ وہ ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جائے لیکن یہ نہ سمجھ سکیں یہ کام ہوا کیسے. جیسے علی نے آفتاب کو پلٹایا، دیکھا سب نے، سمجھ میں نہ آیا کیسے. اسے معجزہ کہتے ہیں. اب معجزہ کیوں دے دیا بھائی ان کو، پیغمبروں کو، معصومین کو؟ یہ اس لیے دے دیا کہ بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. پاکستان سے سمجھاؤں یا یہاں فرانس سے سمجھاؤں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن آپ جانتے ہیں. آپ بتا دیں گے یہ پولیس والا ہے، آپ دیکھ کے بتا دیں گے یہ فوج والا ہے، آپ دیکھ کے بتا دیں گے یہ کسٹم والا ہے، آپ دیکھ کے بتا دیں گے یہ ایئر لائن والا ہے. بھائی ہم تو نہیں بتا سکے، آپ نے کیسے بتا دیا؟ کہ لباس سے. یہ جو لگے ہیں تمغے اور بلے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کانسٹیبل ہے، کون ڈی ایس پی ہے، کون ڈی آئی جی ہے، کون آئی جی ہے. اسی طرح فوج میں کیپٹن کون ہے، میجر کون ہے، کرنل کون ہے. یہ جو ادھر ادھر لگے ہوتے ہیں یہ پٹیاں، یہ پہچان ہے. پہچان لیجئے بھائی یہ آدمی پی آئی اے کا ہے، کسٹم کا نہیں. نہیں سمجھے؟ سب کا اپنا لباس ہے تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. ممتاز کیا لوگوں کو حکومت نے اور ان کو لباس دے دیا، ڈگری دے دی، تمغہ دے دیا. اللہ نے چاہا کہ اپنے پیغمبروں کو وہ افضل کرے عوام سے، انسانیت سے. ہر آدمی انسان ہے اور انسانیت کے اندر ہے، لیکن یہ محسن انسانیت. اللہ نے انہیں افضل بنایا، ان کا نام ہی احسان رکھ دیا، احسان نام رکھ دیا، محسن. یہ سب محسن ہیں. یہ آئے ہیں انسانیت کو سمجھانے کے لیے، اس لیے ان کو ممتاز کرنے کے لیے معجزے کا تمغہ دیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اللہ اختیار رکھتا ہے، انہوں نے سارا اختیار ان کو دے دیا. تمہاری مرضی، جب چاہے دکھاؤ. پہاڑی پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، چشمہ نکل آئے، ستارے کو در پہ بلا لو، چاند کو توڑ دو، سورج کو پلٹا دو، یہ اختیار تمہارا ہے. تو اب اگر چاہتے پیغمبر تو 10,000 معجزے ایک دن میں دکھا دیتے، لیکن اسی وقت دکھاتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی، جب ضرورت ہوتی تھی. اور ضرورت ان کو معلوم ہے کہ اس وقت فطرت اور کائنات کی ضرورت کیا ہے. تو ولایت علی جو ہے یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. اس کو سمجھانے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر خم میں اعلان ہوا ولایت علی کا. ابھی میں معنی سمجھا دوں گا ولایت علی کے معنی. پہلے ولایت کو سمجھ لیجئے، پھر ولایت علی کو سمجھ لیجئے. نہیں، غدیر میں نہیں.
بلکہ ولایت علی ازل سے ہے، جب سے علم الہی میں کائنات ہے۔ اللہ کے لیے جب ہے ہی نہیں۔ کسی نے علی سے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے؟ آپ نے کہا کب نہیں تھا جو بتاؤں کہ کب سے ہے، نہج البلاغہ میں۔ تو اسی طرح یہ اللہ کا علم کب سے ہے؟ کب سے نہیں تھا کہ جب کہہ دیں کہ اب سے ہے۔ یعنی ایک چیز ہے، اس کے لیے جب کا لفظ نہیں ہے۔ جب تو کہانی میں لایا جاتا ہے، آدھی کہانی ہو چکی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جب بادشاہ وہاں گیا، یعنی پہلے کا نہیں معلوم یا سن چکے۔ تو جب جو ہے بیچ میں آدھو آدھ پہ آتا ہے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کا رخ بے حجاب نے، یعنی کہانی وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ انیس نے شروع کی کہ جب عاشور کا آفتاب طلوع ہوا، اس سے پہلے کی کہانی تو 28 رجب سے شروع ہوئی، اس سے پہلے شروع ہوئی ہے جب رسول اللہ پہ محضر آیا، اس سے بھی پہلے شروع ہوئی ہے جب علم الہی میں واقع کربلا علم بنا ہوا تھا، جب سے نہیں۔ اسی کو قرآن میں اذا کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوتا۔ ہمارے بھائی لمبی لمبی سورے پڑھ گئے، آیتیں پڑھ گئے، سنا گیا آپ کو، اور ثواب میں آپ کو انہوں نے لے لیا، حصار میں کر لیا۔ آیتیں پڑھ کر انہوں نے جلالی آیتیں پڑھی، آپ کو سنائیں۔ یہ سب جلال ہے، یہ جلال ولایت ہے۔ دیکھیے عہدے کچھ ہیں جو سب کو نہیں ملتے، رسالت ہر ایک کو نہیں ملتی، نبوت ہر ایک کو نہیں ملتی، امامت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ تعداد مقرر ہے، یعنی آخری نبی کے بعد اب نبی نہیں آئے گا، تعداد مقرر کر دی۔ 12 امام ہیں، تعداد مقرر کر دی، اب 13واں نہیں آئے گا۔ جیسے آخری نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا، ویسے مہدی کے بعد امام نہیں آئے گا۔ سمجھیں نا آپ، یعنی تعداد مقرر ہے، لیکن ولایت کی کوئی تعداد اللہ نے مقرر نہیں کی۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس میں عصمت بھی شریک ہے، اس میں وصف نبوت بھی شریک ہے، اس میں وصف امامت بھی ہے، اور وصف نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ کچھ خدائی نظام کا اختیار بھی ہے۔ بس اس جملے پہ کہتے ہیں نصیری ہو گئے۔ ارے بھائی نصیری یہ علوم کیا جانے، یہ ڈائریکٹ امام جعفر صادق سے آ رہے ہیں۔ نصیری کیا جانے امام جعفر صادق کیا ہے، وہ تو اللہ کو خدا کہہ رہا ہے۔ خدا کا کوئی خاندان تھوڑی ہوتا ہے۔ نصیری صرف علی کو جانتا ہے، علی کو خدا کہتا ہے۔ ہم تو آگے تک جاتے ہیں، ہم تو امام مہدی تک جاتے ہیں۔ وہ تو کہیے کہ اختیار جو علی نے دکھا دیا اپنے دور میں تو نصیری بن گئے۔ اگر وہی اختیار جتنا علی نے دکھایا تھا حسن دکھا دیتے تو حسن کے بھی نصیری ہوتے، اور کربلا میں حسین وہ اختیار دکھا دیتے تو حسین کے بھی نصیری ہوتے، اور اسے چھوڑ دیجئے صرف عباس اپنا جلال دکھا دیتے تو عباس کے بھی نصیری ہوتے۔ اب ولایت کو سمجھیے کہ ولایت وہ منصب ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ساری خصوصیات عصمت کی موجود ہیں۔ علی امام بھی ہیں، حجت بھی ہیں۔ ولایت یہ ہے کہ اللہ اپنے اختیارات کا ذمہ دار جس کو بنا دے۔ اب لوگ ولایت سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ نئے دور میں ولایت کی کچھ اور توجیہ کی گئی ہے، اس لیے بحث ہو رہی ہے۔ دیکھیے ولایت توحید سے چلیے، نبوت پہ آئیے اور ولایت پہ آ جائیے۔ ذہن میں بات رکھیے گا، دو خاص باتیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں کا ہے، آپ بدل نہیں سکتے ان کی رائے۔ اسی طرح شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی اور حسین ہمارے ہیں، آپ ان کی رائے بدل نہیں سکتے۔ اب یہ بتائیے اگر اللہ عرب میں ہی رہ گیا، آگے نکلا ہی نہیں اور ملکوں میں گیا نہیں، یعنی عیسائیوں کا نہیں ہے وہ اللہ، یہودیوں کا نہیں ہے، ہندوستان کے ہندوؤں کا نہیں، وہ ان کے تو بھگوان ہے، نہیں عیسائیوں کا تو گاڈ ہے،
ارے وہ یہودی تو شرک کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بحثیں کی. اللہ ان کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی نہیں مانتے مسلمان. اسی طرح شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی ہماری میراث ہیں، حسین ہماری میراث ہیں، جیسے ہم حسین کی عزاداری کرتے با اس طرح کرو. نہیں، حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں. اللہ پوری کائنات کا ہے، اس کی بنائی کائنات ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب کی قسمت اور تقدیر وہ لکھ رہا ہے، سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر رہا ہے. اگر ایسا کرتا تو ساری دولت علم کی، شرافت کی، ہر چیز مسلمانوں کو دے دیتا، نہ ہندوؤں کو نہ پارسیوں کو. اسی طرح حسین صرف شیعوں پہ ظہور کرتے اور کہتے شیعوں تم ہمارا ماتم کرنا بس ختم. نہیں، اشارہ کر کے کہا مجھے سرحد پار کر جانے دو. یعنی دور سے دیکھ رہے تھے کہ سرحد پار کچھ انتظار میں بیٹھے حسین، کاش یہاں آ جاؤ. تو حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جاؤں گا، بلکہ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام وہاں تک پہنچ جائے گا اور وہ مجھے پالیں گے اور معرفت کو پالیں گے. اس کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے ادیان اللہ نے بنائے اور جن پر اپنی کتابیں اور صحیفے اتارے وہ سب بہک گئے، وہ قومیں پھر گئیں اپنے پیغمبروں سے، لیکن ان میں کے کچھ لوگ حق والے جو تھے وہ پوشیدہ ہو گئے. اور آخر دور میں جب مہدی آئیں گے تو ہر فرقے کا جو اصل ہوگا وہ ظاہر ہوگا مہدی کی نصرت کے لیے. تو اب جہاں بھی جو مذہب موجود ہے اس کا جو وہ حصہ ہے جو سچائی پر مبنی ہے وہ غیب میں ہے اور اسے ہر ایک نہیں جانتے، تو وہ بھی حسین کو مانتا ہے، وہ بھی علی کو مانتا ہے. آپ جس طرح مانتے ہیں وہ اور طریقے سے مانتا ہے، وہ اور طریقے سے مانتے ہیں. ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرے، نبی سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی محبت کرے. تو آپ کی گھبراہٹ کیا ہے بھائی؟ ہاں نہیں یہ ولایت سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی ولایت یہ ہے کہ اختیار ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اختیار رکھتے ہوئے علی تمہیں استعمال نہیں کرنا. کہاں پر تھے ہم؟ اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں افضل ہوں. اس نے قیاس کیا، حالانکہ مٹی آگ سے افضل ہے. اس لیے افضل ہے کہ مٹی کی ولدیت ہے، ابو تراب. مٹی خائن نہیں ہے، امین ہے. مٹی امانت دار ہے، شیطان کو نہیں پتا. ایک مٹھی گیہوں لے لیجئے، وہی مٹھی جلتی آگ میں پھینک دیجئے، آگ کھا جائے گی، واپس نہیں کرے گی، اس لیے کہ آگ خائن ہے. لیکن وہی دانے مٹی میں ڈالیں گے تو جتنے گرے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ واپس دے گی. امانت ہی نہیں دیتی بلکہ امانت کو 10 گنا زیادہ کر کے. ایک کھیت میں ایک دانہ گرتا ہے تو 10 درخت نکلتے ہیں، اسی لیے اناج بڑھتا ہے. تو مٹی امانت دار ہے، اس لیے کہ جسم کو بھی امانت میں رکھے گی. بس دیر ہے جو قبر میں ہے کہ کوئی ٹھوکر مار کے جگائے کہ میرے حکم سے اٹھ جا، مہدی آ گئے ہیں. آواز آ جائے گی ارے ہمیں کس نے جگا دیا، قرآن کی آیت ہے، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے، ابھی تو ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، کس نے جگا دیا؟ تو علی کہیں گے میں نے جگایا ہے. پتہ چلا ولایت جگانے کے لیے ہے، سلانے کے لیے نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہے دیکھیے جب تک اللہ کا اختیار سمجھ میں نہیں آئے گا، علی کا اختیار سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ولایت کا اختیار کیا ہے. علی کو ولایت جو ملی ہے وہ دو دنیایں، کون اور کونین. جب کونین کہیں گے تو دو، کون ایک دنیا، کونین ساری دنیایں. ثقلین، حسنین یہ جمع ہے،
جمع الجمع ہے، اس میں کونین یعنی ہر جگہ کی حکومت اور اختیار علی کے پاس ہے۔ اب یہ جو ہو رہا تھا کہ پیغمبر پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو پہنچانے کے لیے اللہ اتنا اہتمام کر رہا تھا، غدیر کا مجمع لگا تھا، وہ تو مسلمانوں نے مانا ہی نہیں، تو پہنچانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس میں وعدہ یہ تھا کہ پہنچا دو، آگے کی بات ہم جانے کہ کیا ہے۔ اسی رازوں کو معرفت کہتے ہیں، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ جب معرفت کی تقریر ہوتی ہے تو وہ گھبرا کے کہتے ہیں نصیری ہو گئے، بہکا رہے ہیں، یہ کون سا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ امام صادق کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ پوچھا پوچھنے والے نے کہ کیا اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ شیطان آدم کو سجدہ کر لے؟ آ گیا نا سوال اختیار کا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کے آسمانوں پہ رہنے والا، فرشتوں کا استاد، اللہ کا بڑا لاڈلا بنا ہوا تھا، ایک سجدہ 7,000 برس میں ختم کیا تھا؟ یہ آپ کو سجدے کا راز معلوم ہے جو شیطان نے کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ جا سکتا تھا، اسے اجازت تھی لوح تک جانے کی، تقدیریں لوح پہ لکھی ہوئی آ رہی ہوتی تھیں۔ اب آج کمپیوٹر کے دور میں یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی لندن میں اور کہیں چلے جائیے تو کمپیوٹر لکھ کے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور کمپیوٹرائز خبریں آ رہی ہوتی ہیں، چراغ جل رہے ہوتے ہیں، یوں چلی جا رہی ہے نیوز، لوح پہ مسلسل بس قدم چل رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ اس کو اجازت تھی کہ لوح پہ چلا جائے۔ جب یہ لوح پہ ایک دن پہنچا، مطالعہ کرتا تھا لوح کا، تو ایک دن دیکھا کہ اس پہ لکھا تھا کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت خوب محنت کے ساتھ کرے اور بڑا طویل سجدہ اور رکوع کرے تو اللہ اس کا بہت بڑا صلہ دے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو دنیا میں صلہ لے لے، چاہے تو آخرت میں لے لے، تو چوائس دونوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس نے طے کیا کہ پھر میں ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کی ہوگی، کسی فرشتے نے نہیں کی ہوگی، اور پھر وہ سجدے میں چلا گیا، اور بارگاہ الہی میں اس کا سجدہ 7,000 برس کا ہو گیا۔ اس سے بڑا سجدہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ دل میں یہ تھا کہ وہ چیز مل جائے، تو نیت یہ تھی کہ وہ چیز مل جائے، اور سجدہ ہو گیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے نمازی ہیں، بڑے سجدہ گزار ہیں، اللہ کہتا ہے نیتیں تو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں، نیت کی گواہی ولایت علی ہے، اسی لیے ہے کہ وہ عبادت قبول نہیں ہے جہاں ولایت علی نہ مانی جائے، اس لیے کہ وہی گواہ ہے نماز کی اور سجدے کی۔ اب شیطان نے کیا پڑھا تھا لوح پہ، کیا سمجھا تھا، کس چیز کی ہوس کی تھی؟ اللہ کو دل کا راز معلوم تھا، اس لیے اس نے اعلان کیا ہم ایک بشر بنانے والے ہیں اور ہم اسے خلیفہ بنائیں گے، اور مٹی منگا کے پتلا بنا کر ڈال دیا اور کہا فرشتوں وہاں ڈال دو، جو راہ ہے فرشتوں کے آنے جانے کی چار طرف سے، جسے آپ کہتے چورنگی، چوراہا، چار طرف سے راستے آ رہے ہیں۔ اب جب وہاں ڈال دیا گیا وہ پتلا مٹی کا بنا کر، 25,000 برس تک وہ پتلا پڑا رہا۔ 25,000 برس وہ پتلا پڑا رہا۔ جب فرشتے گزرتے تھے تو دیکھ کے کہتے تھے تجھے اللہ نے بڑی محبت سے بنایا ہے، تجھ سے کوئی بڑا کام اللہ لینے والا ہے، تو قابل تعظیم ہے، تو جھک کے ادب سے سر جھکا کے نکلتے تھے۔ جب شیطان ادھر سے نکلتا تو ٹھوکر مارتا تھا، ہمیں معلوم ہے تجھے کیوں بنایا جا رہا ہے۔ سمجھے نا؟ اب یہ سب مناظر تو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ہمارے چھٹے امام بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی باتوں پہ، ان کی سچائی پر تاریخ کی باتوں سے زیادہ اعتبار ہے۔ جو معصوم کہہ رہا ہے۔ اب پوچھنے والے نے، راوی نے پوچھا یہ تو بتائیے کیا اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ شیطان کو سجدہ کروا دے؟
وہ مولوی بڑا یوٹیوب پہ بیٹھا کہہ رہا ہے اللہ کا اختیار. معصوم سے پوچھو اللہ کا اختیار کیا ہے؟ تو ایسا راوی تو ہو جو اتنی اونچی بات پوچھے. اس لیے کہ سوال کرنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے. ہر ایک کو سوال کرنا نہیں آتا ہے. معرفت والے بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا کہ شیطان کو کیا سجدہ اللہ نہیں کروا سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو. کیا عمدہ حدیث ہے امام کی. میں جب پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو جھوم رہا ہوتا ہوں اندر سے. امام نے کیسے بیان کیا ہوگا اور کیسے سننے والے امام کے جملے پر جھوم رہے ہوں گے. اس محفل میں, امام صادق کی محفل میں, امام نے فرمایا کہ حکم ہوا کہ سجدہ ہو, اللہ نے نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہو؟ ولایت سمجھا رہا ہوں, منزل تک پہنچ گیا ہوں. 20 سے مڑ کے چلے نہ جانا غدیر کی طرح بھائی, کہ راستے الگ الگ ہو گئے. وہاں تک جب پہنچے غدیر تک, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا. جتنے راستے اپنائے اتنے ہی فرقے بنے. جی سب دور دور سے آئے تھے, گاؤں دیہاتوں سے, یہاں سے وہاں سے, یمن سے, ادھر سے, بصرے سے, عراق سے, ادھر سے ادھر سے. واپسی میں راستے بدل گئے. پیغام تو سن لیا, اب کون کیا پیغام لے کے جا رہا ہے کیا پتا. حکم ہوا کہ سجدہ ہو, نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. سمجھاؤں یا چھوڑ دوں؟ نہیں, مطلب یہ کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو سلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بھائی بہت غور سے سننا. امام کے جملے کی تشریح معصومی ہی کر سکتا ہے. اگر تشریح نہ کرے امام تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان جملوں کی تشریح کر سکیں. امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ ہو. سب نے سجدہ کیا, لیکن شیطان اکڑ کے الگ استادہ ہے اللہ کے مقابلے پر. اب کیا اللہ کو نہیں پتا کہ سب سجدے میں جائیں گے؟ یہ نہیں جائے گا. تو اپنی لاج رکھنے کے لیے جیسے ہی دیکھتا کہ نیت اس کی یہ نہیں کرے گا, پیشانی پکڑ کے یوں کرتا اور سب کے ساتھ. نہیں سمجھے بھائی, خدا کے لیے سمجھو. اگر سمجھ لیتے نا تو سب چیخ رہے ہوتے. یعنی اس کے اختیار میں تھا کہ فرشتوں کے ساتھ یوں پیشانی پکڑی اور یہ گیا سجدے میں. حکم دیا کہ سجدہ ہو, مگر نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. بھائی نہیں چاہا کہ پیشانی پکڑ کے جھکا دے تو کیا ہوتا؟ اختیار تو اس کا ظاہر ہو جاتا. فرشتے دیکھ لیتے کہ نہیں سب نے سجدہ کیا, بات ڈھکی چھپی رہ جاتی کہ اس کے دل میں نیت کیا تھی. اللہ نے جھکا دیا. اب کہوں آگے جملہ, وہ عقیدہ صرف آپ کے پاس ہے, کسی مسلمان کے پاس نہیں جو کہنے جا رہا ہو, اور اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں اور اسی کو ولایت کہتے ہیں. اللہ نے نہیں چاہا کہ بالجبر پیشانی پکڑ کے سجدہ کروائے, اس لیے کہ جیسے ہی شیطان کو پیشانی پکڑ کے سجدے میں جھکاتا تو وہ اکڑ کے کہتا نہیں بس چلا نہ تیرا, جبر سے کروایا تو اللہ کا عدل ختم ہو جاتا. وہ ظالم نہیں ہے, اپنا عدل باقی رکھنے کے لیے اس نے چاہا کہ سجدہ نہیں کرے, نہیں کرتا تو جائے. تو اگر سقیفہ میں جانے والے چلے گئے تو پیغمبر اللہ سے یہ نہیں کہے گا بلا لے ان کو کہ یہ بھی علی کی خلافت مان لے. اب جملہ سنو, غدیر کا خطبہ کا جملہ میں پیغمبر کا سنا رہا ہوں. خطبہ غور سے پڑھیے, میرا شرح ولایت علی, اس میں پورا خطبہ میں نے پڑھ دیا ہے. یوٹیوب پر 4 حصوں میں میرا پڑھا ہوا پورا خطبہ ولایت علی کا
پڑا ہوا ہے غدیر خم کا 4 حصوں میں، لنک دیکھ کے آپ ملا کے دیکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 حصوں میں۔ فرماتے ہیں پیغمبر سب کچھ توحید بیان کر کے، شریعت بیان کر کے، نبوت کی شان بیان کر کے، اور جب علی کی شان بیان کرنا شروع کی تو یہاں سے کہنا شروع کیا، یا علی یا علی، سورہ الحمد تمہاری شان میں آیا ہے۔ کوئی اور راوی ابو ہریرہ نہیں کہہ رہا، پیغمبر بھرے مجمع میں 1.5 لاکھ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ سورہ الحمد تمہاری شان میں آیا۔ مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے آیا، نہیں ہلکے پڑ گئے، اس لیے کہ غدیر کا خطبہ پڑھا نہیں ہے اور یقین نہیں آ رہا ہے، معرفت پہ یقین نہیں آ رہا کہ سورہ الحمد علی کی شان میں آیا ہے۔ اگر میں بتا دوں نا سورہ الحمد علی کے لیے آیا ہے ابھی، تو دوسری مجلس شروع ہو جائے گی۔ ابھی تو شوکت کو بھی پڑھنا ہے، بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، شوکت رضا صاحب پڑھیں گے، پھر وہ تابوت بھی نکلوائیں گے، اس کے بعد ماتمداری بھی ہوگی، سنگتیں بھی آئی ہوئی ہیں، اس کے بعد حال کی صفائی بھی ہوگی، وقت سے پہلے دینا ہوگا حال ان کو، ورنہ الارم بج جائے گا۔ غدیر کے بعد کوئی الارم نہیں بجا، اس لیے کہ سب کو دیکھنا تھا کہ اپنے فرائض یہ نبھائیں گے یا نہیں۔ تو جب قانون پر چلتا ہے انسان تو وقت کے اندر حال کرائے پہ لے کے واپس کرتا ہے، اس لیے کہ ملک کا قانون سخت ہوتا ہے ورنہ نکال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اختیار رکھتے ہوئے مسلمانوں کو 72 فرقوں میں بٹنے دیا، اس لیے کہ ولایت علی سے امتحان لے رہا ہے۔ یہ امتحان ہے، اور صرف 72 فرقوں کا نہیں ہے جو بہت شیعہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک اس میں ناجی ہے، پیغمبر نے کہا سب جہنم میں جائیں گے لیکن ایک نجات پائے گا۔ آگے بھی تو حدیث ہے، آگے پھر حدیث یہ ہے کہ یا علی، پھر جو وہ ایک فرقہ بچے گا جو ناجیوں میں ہوگا، لیکن اس کے بھی 13 حصے ہو جائیں گے، 13 فرقے بنیں گے شیعوں کے بھی، اور اس میں سے ایک ناجی ہوگا اور سب جہنم میں جائیں گے۔ اور جو ناجی ہوگا وہی ہوگا جو تمہاری ولایت پہ سچا ایمان رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے پیغمبر کے لیے لفظ آئے گا معصوم، امام کے لیے لفظ آئے گا معصوم، قرآن کے لیے لفظ آئے گا قرآن ہے معصوم۔ معصوم کے کیا معنی؟ جو عدل پر ہو، لیکن اللہ اپنے کو معصوم نہیں کہے گا، اپنے کو کیا کہلوائے گا؟ میں عادل ہوں، یعنی میں ظلم نہیں کرتا، جو عدل کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ میں نے ظلم سے سجدہ شیطان کو نہیں کروایا ورنہ میں اختیار رکھتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو 72 فرقے بنتے ہی نہ اور یہ سب کے سب ولایت علی پر ہوتے، نہیں چاہا اللہ نے کہ سارے مسلمان ولایت علی پر آئیں۔ اب جو بہت سے لوگ تبلیغ کرتے ہیں نہیں آ جائیے آئیے، ارے کیسے آ جائیے؟ ابھی تو آپ مولانا کی تقریر مجھ سے پہلے سن رہے تھے ذوالفقار پہ، 272 معجزات ہیں ذوالفقار میں، 7 گز بڑھتی تھی اور گھٹتی تھی، اور 2 آنکھیں رکھتی تھی، 2 زبانیں رکھتی تھی، 2 آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ کیا دیکھتی تھی؟ بھائی صفین کی لڑائی میں ایک طرف مالک اشتر نے حملہ کیا، ایک طرف علی نے۔ مالک اشتر نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور مولا علی کی طرف تو پلٹ کے مالک اشتر نے کہا مولا دیکھیے میں کہاں تک کاٹتا ہوا چلا گیا۔ آگے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، مولا نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہو، لیکن میری ذوالفقار پہچانتی ہے کسے کاٹنا ہے کسے نہیں کاٹنا۔ اگر کسی کی 70 پشت کے بعد بھی کوئی ولایت علی والا آنے والا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جو تقدیروں میں چلتی ہوئی ولایت علی دیکھ رہا ہو اسے کہتے ہیں اللہ کا اختیار، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے دنیا کے قانون کے مطابق۔ دیکھیے ہر جگہ پر
صدر یا وزیر اعظم نہیں پہنچے گا کہ جا جا کے بتا رہا ہے جج کو اب فیصلہ ایسے کرو. ہر ایس ایچ او کے پاس جا رہے ہیں نواز شریف تم ایسے کرو. گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل رہے ہیں گلیوں میں, ہر آفیسر سے کہہ رہے ہیں ایسے کرو. ارے بھائی جملہ ضائع نہ کرنا, نواز شریف کا جملہ ہے بھائی, وزیر اعظم کا جملہ نہیں ضائع کرنا. ایک بار قانون بنا کر سارے آفیسروں کو اختیار دے دیا جیسے چاہو فیصلہ کرو. اس لیے کہ بھائی وہ فیصلہ جج کا جو فیصلہ ہوگا وہ قانون کے اندر ہوگا, ملکی قانون کے مطابق ہوگا. تو بار بار بتایا نہیں جائے گا. تو 1,24,000 پیغمبروں کو بار بار بتایا نہیں جائے گا, اختیار دے دیا. قرآن پڑھ لیجئے, سورہ یوسف جہاں پہ ختم ہو رہا وہاں پر کہا ھذا سبیلی, پیغمبر یہ جو راستہ ہے نا اسلام, یہ تمہارا راستہ ہے. ھذا سبیلی, جیسے چاہو ان کو چلاؤ, جیسے چاہو حکومت کرو اس دنیا میں. اب ان کو معلوم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اسی طرح انہوں نے کہا, علی سے کہا کہ آپ کو اتنا اختیار ملا ہے, آپ چاہتے تو حکومت لے لیتے, آپ کے اختیار میں تھا. تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت بنائی ہے, ہم اسی سمت پہ جا رہے ہیں. ہم نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, ہمیں ادھر جانا ہے. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علی کو کیا پتہ نہیں تھا کہ 19 رمضان کی صبح اگر مسجد میں جائیں گے تو ابن ملجم وار کر دے گا؟ علی کو معلوم تھا. کہا ہاں معلوم تھا. امام رضا نے کہا ہاں میرے جد کو معلوم تھا. کہا پھر کیوں گئے؟ کہا جب معصوم کے وہاں جانے کا وقت آتا ہے تو شب میں ملک مقرب آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر, اور ہر معصوم سے کہتا ہے کہ اللہ نے بعد تحفہ درود کے آپ کو سلام بھیجا ہے, اور یہ کہا ہے کہ 2 چیزیں آپ کے لیے مقدر ہو چکی ہیں, ایک کائنات کی حکومت اور ایک قیامت تک کی زندگی. یہ دونوں چیزیں لے لیجئے, اور چاہے تو لقائے رب لے لیجئے. لقائے رب یعنی اللہ سے ملاقات. امام رضا نے کہا 19 کی رات کو ملک مقرب آیا میرے جد کے پاس اور کہا قیامت تک کی زندگی آپ کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, اور پوری کائنات پر حکومت آپ کر سکتے ہیں جب تک چاہیں, آپ کی مرضی ہے. سارے انسانوں پر, سارے ملکوں پر آپ کی حکومت ہے اور آپ کی فتح ہے. لیکن دوسری طرف اللہ نے کہا لقائے رب ہے, اب آپ پسند کر لیجئے یہ چاہیے یا یہ. علی نے کہا جاؤ علی کا سلام اللہ سے کہہ دو, بات تحفہ درود و سلام, اور یہ کہہ دو کہ علی کو لقائے رب پسند ہے. تو جو اللہ سے ملاقات پر اپنی دنیا کو صدقے کر دے تو ولایت علی کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ توحید سمجھائی جا رہی ہے یا نصیریت پھیلائی جا رہی ہے؟ تو اللہ سے زیادہ کوئی توحید کو جاننے والا ہے؟ امام رضا نے فرمایا اسی طرح شب عاشور میرے جد حسین سے پوچھا گیا تھا کل فتح ہے, تمہارے بھائی عباس کے ہاتھ پر فتح ہے اور پوری دنیا پہ تم حکومت کر سکتے ہو, اور اتنی لمبی زندگی تمہیں دی گئی ہے کہ قیامت تک کی عمر تمہیں دی گئی ہے. لیکن لقائے رب, تبھی تو چراغ بجھایا. فرشتہ تو آ کے جا چکا تھا, حسین سے بات ہو چکی تھی, حسین کو تو ملاقات کر. اب آپ کیا جانے کوئی آپ کے پاس فرشتہ آئے گا کہ اللہ سے ملو گے؟ یہاں تو گھبراہٹ ہوتی ہے موت سے. ارے اللہ سے ملنا, جو جانے کہ ملاقات رب کیا ہے, مرضی الہی کیا ہے, اسی کو ولایت علی کہتے ہیں, اسی کو ولایت علی کہتے ہیں. یہی ولایت علی ہے. اب ولایت علی کی دیکھیں امامت تو مقرر تھی کہ علی کے 11 بیٹوں کو امامت ملے گی, یہ طے تھا. اب اللہ کے معاملات میں ہم جھگڑا نہیں کر سکتے کہ اس نے 12 امام کیوں رکھے, 1,24,000 پیغمبر کیوں رکھے, یہ پنجتن کیوں بنایا, 5 کیوں, یہ کربلا کے 72 کیوں مشہور ہیں؟ بھائی یہ اللہ کی گنتی ہے, کن فیکون, ہو جا, اس کے اعداد 72 ہیں. اس کی گنتی ابجد کے حساب سے 72 ہے. ہو گئی دنیا. اللہ بولتا نہیں, بڑے اختیار کی باتیں لوگ کرتے ہیں. ذرا مجھے آ کے توحید سمجھائیں کہ توحید جو لکھی ہے علم کلام میں اس میں یہ ہے, وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد,
نہ میں کسی چیز سے نکلا نہ کوئی چیز مجھ سے نکلی. یہ ہے توحید. یعنی ہم جو ہیں انسان، جب ہم بولے تو لفظ باہر نکلا، ہوا باہر گئی. آپ بولے میرے کان میں آواز اندر گئی. میں نے دیکھا میری نظر باہر گئی. میں نے سانس لی، آئی اور گئی. تو ہمارے ہاں چیزیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اللہ نے اگر دیکھا تو نگاہ ضائع ہو گئی. اگر اللہ نے سنا تو اس کے اندر آواز گئی. اگر اللہ بولا تو اس کی آواز باہر اندر سے نکلی. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کہیں سے نکلا نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی. اس لیے ایسے کچھ لوگ بنائے لوگ کہ میری طرف سے وہی بولیں، وہی سنیں، وہی دیکھیں. اسی کو توحید کہتے ہیں. یہ نصیریت نہیں ہے، یہ اللہ ہے. تو کن فیکون وہ نہیں بولا تھا، علی بولے تھے کن. یہ ہے ولایت علی. علی بولے تھے اور اب علی بولیں گے. اب علی بولیں گے. رجت ہے یہ جو آپ سن رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں ہر لفظ، آپ مجھے خط لکھ دیجئے گا یا واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ کہہ دیجئے گا فلاں بات جو ہے آپ ایک اشرے میں 10 مجلسوں میں سمجھا دیجئے. اسی چیز جو چیز پڑھ کے جا رہا ہوں اس میں سے جو چاہے آپ چن لیجئے. اشرا پڑھ کے میں آپ کو یوٹیوب پہ بھجوا دوں گا. یہ میں ذمہ دار ہوں. جہاں سے چاہیں آپ کہ یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی 10 تقریروں میں سمجھائیے، میں سمجھا دوں گا. تو میں ہزاروں تقریروں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے ایک تقریر میں بات کر رہا ہوں. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ توحید اسی کو کہتے ہیں. اللہ نے چاہا کہ پیغمبروں کے ذریعے توحید چلے. اللہ نے چاہا کہ امامت کے ذریعے توحید چلے. اللہ نے چاہا کہ ولایت کے ذریعے توحید چلے. اس لیے اس نے ولایت کے عہدے کو لامحدود کر دیا اور اختیار دے دیا ایک ولی علی کو کہ تم جسے چاہو ولایت دے دو. اس لیے کہ تمہارے خاندان میں نبوت سے پہلے ولایت آ رہی ہے. بنی ہاشم میں ولایت پہلے آئی، نبوت بعد میں آئی، امامت بعد میں آئی. ابو طالب بھی ولی تھے اور ہاشم بھی ولی تھے اور عبد المطلب بھی ولی تھے. نہ نبی تھے نہ امام، لیکن ولی تھے. اور ولایت کا عہدہ علی سے وراثت میں چلا تو عباس بھی ولی تھے اور زینب بھی ولی تھی. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ جب پڑھتے ہیں حضرت علی اکبر کی زیارت تو آج جا کے پھر دوبارہ پڑھ لیجئے گا، زیادہ طویل زیارت نہیں ہے. سلام ہو اے ولی ابن ولی. علی اکبر بھی ولی، 18 سال کی عمر ہے، ولی. وہ بچہ جو ہاتھ پہ مسکرا رہا ہے وہ بھی ولی ہے. ولی نہ ہوتا تو مسکراتا کیسے؟ اس کی مسکراہٹ نے بتایا کہ میرے پاس ولایت ہے. دیکھیں یہ تاریخ ہے. تاریخ نے لکھا کہ ہم نے بچے کو مسکراتے دیکھا. اور معرفت کی تاریخ سے بتاؤں کہ کیا ہے جو دنیا نہیں دیکھ رہی تھی. ہر چیز دنیا کو نظر نہیں آتی. فرشتے اماموں اور پیغمبروں کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا نہیں دیکھ سکتی. ریاض القدس مقتل ہے، 2 جلدوں میں ہے، چھپا ہوا، لاہور سے پڑھ لیجئے گا کہ فتح اور نصرت جب حسین ذوالجناح پہ بیٹھے تو آگے آگے چل رہی تھی اور دائیں اور بائیں جبریل اور میکائیل چل رہے تھے. اور جب بیچ میدان میں پہنچے تو آگے جبریل آگے آگے کہتے جا رہے تھے یہ امام وقت آ رہا ہے، یہ امام. تو کس سے جبریل مخاطب تھے؟ لشکر یزید سے. کونین کو بتا رہے تھے حسین کی سواری ہے. اس لیے کہ پوری دنیا حسین کو دیکھ رہی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں چند انسان دیکھ رہے تھے. تو غیب میں ہے نا مہدی. کس سے غیب میں ہے؟ ہم سے نا. اللہ سے تو غیب میں نہیں، فرشتوں سے تو غیب میں نہیں ہے نا. ارے بھائی سمجھو نا یار، منہ سے بولو. نہیں سمجھ میں آ رہا کہہ دو بس، ختم کر دو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مہدی کو دنیا کونین دیکھ رہی، صرف ہم نہیں دیکھ رہے. ہماری نگاہوں کا پردہ ہے، غیب ہمارے لیے ہے. پہلی بار سنا یہ بات تم نے؟ فرشتوں کے لیے غیبت نہیں ہے مہدی کی. پڑھوں قرآن پڑھوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح ملائکہ اترتے ہیں روح بھی اترتی ہے یہ روح کون ہے اگر میں سمجھاؤں تو 10 اشروں میں سمجھ میں نہیں آئے گا روح کیا ہے روح ہیڈ آفس کی مالک ہے جہاں وہی آتی ہے اس مکان سے روح لیتی ہے اور پہنچاتی ہے فرشتوں تک اور فرشتے پہنچاتے ہیں زمین تک آرڈرز آ رہے ہیں وہ روح جو اللہ سے آرڈر لے کر اپنے سے نیچے کے فرشتوں کو پہنچا رہی ہے وہ روح آ رہی ہے شب قدر میں رات کو اور کہاں آ رہی ہے فرشتوں کی ایک قطار لیے ہوئے اور ایک دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں سب اور کیا کہتے ہیں فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ اللہ نے کہا ہے اپنا کل امر ہم نے تمہیں دے دیا تبھی تو ان کو صاحب امر کہتے ہیں یہ ولایت مہدی ہے یہی ولی علی کی ولایت ہے یہی سیدہ کی ولایت ہے جس کا مظاہرہ مہدی کر رہے ہیں یہی حسین کی ولایت ہے امر اللہ کا ارادہ کیا ہے ارادہ اللہ کا کیا محدود کوئی فہرست بن سکتی ہے اس کی نہیں لامحدود ارادے ہیں اس کے ہمیں کیا پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا اس کے ارادے وہ سارے ارادے فرشتے لے کے آتے ہیں پتہ نہیں بوریوں میں بھر کے لاتے ہیں اور لا کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں یہ اللہ کی ولایت ہے امر یعنی یہ اللہ کی ولایت ہے امر یعنی اللہ کی ولایت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہ ہے پھر نبی ہے پھر صاحب امر ہے اولی الامر یہ اولی الامر کے پاس اللہ کا امر آ رہا ہے اس لیے اسے صاحب امر کہتے ہیں اور امر دے کر کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں وہ فرشتے ان سے کوئی پردہ نہیں ہے مہدی کا سورہ نے بتایا وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کل امر اس کے بعد کیا کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر ان کو حکم ہے اللہ کا صبح تک دروازے پہ کھڑے رہو اور کہتے رہو تم سلامت رہو تم سلامت رہو فرشتے عرش کے روح امر لے کر اور تم سلامت رہو تم سلامت رہو تو اب سمجھا دوں بچوں کے ذہن میں نہ رہ جائے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قیامت تک کی عمر اس کے آگے کی عمر دنیا کی حکومت تو چونکہ اس کو یوں رکھ دیا معصومین نے نہیں چاہیے عمر نہیں چاہیے دنیا کی حکومت لقائے رب مجھے تجھ سے اس لیے ملاقات کرنی ہے کہ جو کام تو نے مجھے دیے تھے میں نے انجام دیے تو بلا رہا ہے محبت میں بلا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا تبھی تو علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا یعنی جو کام اللہ نے دیے تھے اس میں کامیاب ہو گئے اب ملاقات کرنا ہے اب بتا کام پورے ہو گئے کام پورے ہو گئے جتنی ولایت کا اختیار تو نے دیا تھا سارا اختیار تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا وہ اختیار تو اب بھی تمہارا باقی ہے ابھی بھی اگر کوئی تمہیں پکارے یا علی مدد تو جاؤ اختیار یہی ولایت علی ہے حیدر 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 اب لوگ بہت گھبرا کر آیا بھائی آپ مدد کے لیے نہیں پکاریے وہی سورہ الحم جو رسول اللہ غدیر میں کہہ رہے ہیں علی تمہارے لیے آیا ہے تمہاری مدح میں آیا ہے بس ایک ٹکڑا کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو اور آگے کیا کہا جا رہا ہے ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو اتارا یہ وہ راستہ ان کا کہاں سے یہ ان کون ہے یہ سورہ الحم میں اللہ کی باتیں ہوتے ہوتے ان کہاں سے آ گئے وہی ان تو علی ہیں سورہ الحم میں بتایا جا رہا ان کا راستہ یعنی علی کا راستہ صراط مستقیم علی کا نام ہے اس لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں پھر فرمایا کہ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر علی یہ سورہ تمہاری شان میں آیا ہے اس کے بعد فرمایا
کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، اور پھر فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوگا، اگر نبی ہوتے تو تم ہوتے۔ یہ ساری حدیثیں ادھر ادھر چپکا لی گئی، چپکتی نہیں ہے، کچھ لے ایسی ہوتی، بعض پوسٹر آپ دیکھیں سڑک پہ لگا کے گئے، وہ گر گیا، لے خشک ہو گئی، پوسٹر سڑک پہ پڑا ہوا، لوگوں نے پوسٹر لے کے لگایا، لے نے اکھاڑ دیا، وہ کاغذ ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ کاغذی لوگ، اپنے کوئی فضائل تو تھے نہیں، وہ تو جب سمجھ میں آیا تو جو چیزیں علی کی سمجھ میں آ گئی وہ لے لیا، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ نہیں لیا۔ جیسے سورہ مباہلہ میں کہا علی میرا نفس ہے، میرا نفس ہے، نفس کوئی نہیں بنا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا لفظ سب کو بڑا پسند آ گیا، لیکن اس لفظ کا جو حشر کیا ہے زبانوں نے، کچھ پنجابی نے کچھ اردو نے، کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں، یہ تو لغت سے پوچھئے، پنجابی کا شعبہ پنجاب یونیورسٹی میں قائم ہے، وہاں جا کے لغت میں دیکھیے خلیفہ کے کیا معنی، اور اردو لغت کھول کے دیکھیے، کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ کے معنوں میں ہی خلیفہ کا لفظ بولا جاتا ہے؟ نہیں، لفظ بدل گئے، معنی بدل گئے، لفظیات کی لڑائی ہے۔ اب اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، ولادت ہوئی یا ظہور ہوا؟ نہیں، ولادت کہیے، ظہور نہ کہ۔ ارے بھائی یہ کلچر ہے، آپ اپنے سے بڑے کے لیے القاب استعمال کرتے ہیں، ولادت آپ کی ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے ظہور نور کہیے۔ اس لیے کہ امام صادق نے کہا اپنے اوپر ہم کو نہ قیاس کرنا، ہم تمہاری طرح نہیں دنیا میں آتے، ہم نور ہیں، تم پیدا ہوتے ہو، ہم ہیں اور تھے اور آ گئے۔ اب اس پہ ایک بحث اٹھ جاتی، ارے تو پھر وہ جو گھر جلنے کا واقعہ، دروازہ جلا، تو پھر اگر ہم نور کہیں گے تو وہاں کیا ہوا؟ ارے بے وقوف، نور تو حسین بھی تھے، تو حسین کے گلے پہ چھری چلی، رسول اللہ بھی نور تھے، دنیا سے گئے۔ ارے بھائی موت آ گئی نا دروازے پہ، وہ تو ملک الموت اجازت لے رہے ہیں نا، نہیں، وہ نور جا رہا ہے، نور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، جیسے نور آتا ہے ویسے ہی نور جاتا ہے۔ اسی لیے ملک الموت کسی معصوم کے پاس روح قبض کرنے نہیں آئے۔ پھر سورہ فجر پڑھ لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں ہوں، میں آیا ہوں، ملک الموت نہیں، میں آیا ہوں، لینے آیا ہوں۔ اب یہ کہ اللہ زمین پہ کیسے آتا ہے؟ اسی طرح جیسے انسان آسمان پہ جاتا ہے، اسی طرح اللہ یہاں آ جاتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ، وہ خود مخاطب ہے۔ یہ ہے ولایت، اسے کہتے ہیں ولایت۔ تو اب آپ کا موڈ ہو گیا شوکت رضا کو سنیں گے؟ دیکھیے آپ کو پورا بستہ لے کے آئے ہیں شوکت، یہ ساری کتابیں سنائیں گے آپ کو چھاٹ چھاٹ کے، ایک سے ایک شعر، قصیدے، رباعیاں، قطعے۔ تو بھائی اب میرا اختیار ختم ہو رہا ہے اور ان کا اختیار شروع ہو رہا ہے، اور اب آپ کا بھی اختیار ہے، آپ کا بھی تو اپنا اختیار ہے، آپ بھی خود مختار ہیں، آپ اپنے نفس کے خود مختار ہیں، آپ اپنی عقل کے خود مختار ہیں، آپ اپنی ذہنیت کے، سوچ کے، فکر کے خود مختار ہیں، آپ کو بھی تو اختیار ہے۔ تو جناب علی امام جاتا ہے، اب سامنے اس کے رکھی گئی عمر اور کائنات کی حکومت، حاکم تو وہ ہیں، وہ اتنی حکومت جو عرب میں، مکے مدینے میں اس کی بات ہو رہی، چھوٹی موٹی، یہ عالمین کے ہیں۔ تو غدیر میں اللہ نے کہا یہ عالمین کے ولی ہیں، صرف مسلمانوں کا ولی نہیں بنا رہا ہوں مولا، میں صرف عرب والوں کا نہیں بنا رہا ہوں، کائنات کا۔ خطبہ پوری کائنات میں گونج گیا، اور اس کے بعد کہا یا علی یہ تمہارے فضائل جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سارے اس لیے مجمع میں بیان کیے کہ کم نہ کیے جائیں، لیکن یاد رکھنا علی، مقصر تمہارے فضائل گھٹائے گا۔ یاد رکھیے لفظ مقصر ہم نے نہیں ایجاد کیا، خطبہ غدیر پڑھ لیجئے عربی میں، لفظ مقصر رسول اللہ نے پہلے یہ لفظ استعمال کیا، رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اور رسول نے کہا کہ جو علی کے
فضائل کو کم کرے گا یا تقاضا کرے گا کم پڑھیے، زیادہ علی کو بڑھائیے نہیں، وہی مقصر ہوگا۔ یہ پہچان خاص مقصر کی ہے کہ وہ ولایت علی پہ جھگڑا کرے گا، تو یہ جھگڑا کرتے رہیے آپ۔ اب جو یہ علی کے سامنے اور تمام اماموں کے سامنے کہا گیا عمر، زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ظہور مہدی کے ساتھ رجت رکھی گئی کہ جب مہدی آ جائیں تو رسول اللہ بھی آ جائیں، علی بھی آ جائیں، سارے امام آ جائیں، امام حسن، امام حسین، کربلا کے سارے شہداء آ جائیں، وہ مومنین آ جائیں جن کی تمنائیں رہ گئیں، ان کو زیارت کرائی جائے 14 کی، زیارت کریں اور نور دیکھیں ان کا۔ تو اب یہ محدود نہیں ہے کہ مہدی کب تک زندہ رہیں گے، ان کی مرضی ہے نا، اس لیے کہ لقائے رب تو ہے ہی ہے۔ جب پیغمبر آ گئے، سب آ گئے، تو لقائے رب یعنی ملاقات ہو گئی، آ گئے سب زمین پہ، واپسی ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں، سب لکھ دیا گیا۔ پھر قیامت آئی، پھر فیصلہ ہوا، بٹوارا ہوا، اور اس کے بعد حدیث تفسیر قرآن مقبول احمد صاحب پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں صراط پر موت کو لایا جائے گا، موت کو بلایا جائے گا، اور موت ایک سیاہ بھیڑ کی شکل میں، بس سمجھانے کے لیے بھیڑ، جیسے سدرہ تک پیغمبر پہنچے، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، یہ مثالیں اللہ سمجھاتا ہے، کشجرۃ طیبۃ، کلمۃ طیبۃ، ہمارا شجرہ جو ہے کلمے کی طرح ہے، ایک درخت کی مثال ہے، تو اللہ مثالیں دیتا ہے۔ تو مثال دیے کہ بھیڑ کی طرح لائی جائے گی موت، اور پھر علی بڑھ کر موت کو ذبح کر دیں گے، یعنی موت فنا ہو جائے گی۔ اب دیکھا علی کا اختیار، اب پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جہنم میں ہے زندہ ہے، جو جنت میں ہے زندہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ علی کی حکومت کب تک ہے، زندگی ہے بس ہے، مہدی کی حکومت ہے تو ہے، امام حسین کی حکومت ہے تو ہے، تو موت تو ختم ہو گئی کہ اب کوئی چیز زوال کی طرف جائے۔ یہ ہے لقائے رب، یہی امام سے پوچھا جاتا ہے۔ جو بات یہاں ادھوری رہ جاتی ہے، ظہور مہدی اس لیے رکھا گیا کہ وہ باتیں مکمل ہو سکیں۔ جن لوگوں نے بحثیں کی ہیں نا، بہت اپنی رائے بھڑائی ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے آئمہ کے بارے میں، یا جو کہا ہے، ان کی سزائیں دیکھنے والی ہوں گی، اور مومنین کو سزائیں دکھائی جائیں گی، اور سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اور ہر مومن اگر کسی کی زبان سے اسے تکلیف پہنچی ہے تو امام مہدی کہیں گے اپنا بدلہ لے لے اس سے۔ اسی کو عدل کہتے ہیں، اسی کو اختیار کہتے ہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ تقریر ختم ہو گئی۔ ولایت، علی کی ولایت وراثتاً عباس کو بھی ملی، حضرت زینب کو بھی ملی۔ یہ ولایت تھی کہ گھر لٹنے کے بعد، خیمے جلنے کے بعد، وارثوں کے مرنے کے بعد، علی کی شجاعت کے ساتھ حضرت زینب قافلے کو لے کر بھتیجے کی حفاظت کرتی ہوئی کوفے، اور کوفے سے شام، اور شام سے دربار، اور دربار سے پھر مدینے تک واپسی۔ یہ ولایت زینب ہے۔ ایک امام کی محافظت ولایت کر رہی ہے، جیسے پیغمبر کی حفاظت مکے اور مدینے میں ولایت علی نے کی، اسی طرح زینب نے اپنے وقت کے امام کی حفاظت کی۔ اور وہ فرائض جو ولایت کے تھے، یعنی اختیار ہوتا ہے، اختیار ولی رکھتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اختیار ہے لیکن استعمال نہیں کر رہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں، بحور الغمہ میں روایت ہے کہ شمر آگے بڑھا تو حضرت زینب نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، پھر آگے بڑھا، تیسری بار حضرت زینب نے کہا رک جا، پتھر کا ہو گیا،
شمر پتھر کا ہو گیا، زمین میں دھسنے لگا، اختیار بتایا، یہ ہے ولایت زینب، بحال کر دیا اس لیے کہ امامت کا اشارہ تھا، یہی ولایت علی۔ یہ سمجھ نہیں پاتے لوگ تو دماغ ان کا گھومتا ہے، یہ زینب کا اختیار ہے۔ شمر، یہ باجوں کا شور کم کر، زینب کوفے والوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ زینب، یہ باجے نہیں رک سکتے، یہ شور ہمارے اختیار میں نہیں۔ حضرت زینب نے ایک قہر کی نگاہ سے ایک نگاہ پورے خوشی منانے والوں پر ڈالی، کہتے ہیں ساکت ہو گئے سب۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں باندھی گئی تھیں، اونٹ اتنے ساکت ہو گئے تھے کہ اونٹ گردن نہیں ہلا رہے تھے کہ گھنٹی بج سکے۔ مجمع اگر سوئی گرے تو آواز آئے، یہ زینب کا جلال تھا، یہ زینب کی ولایت تھی۔ اور پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا جو سب نے سنا، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں ایک خاتون خطبہ دے اور سب سن لیں۔ یہ اختیار زینب، اختیار ولایت زینب ہے جو علی سے وراثت میں ملا ہے۔ یہی جلال زینب کا دربار میں بھی نظر آیا، دربار یزید کا خطبہ۔ یہ ضرور ہے کہ عبداللہ ابن عفیف جو کہ دربار ابن زیاد سے بگڑ کر اٹھے تھے، جو نابینا تھے، ان کی ایک آنکھ جمل میں شہید ہوئی تھی، ایک آنکھ سے فیل میں۔ جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو سبھی صحابی ملنے آئے۔ جب عبداللہ ابن عفیف کوفے میں علی سے ملنے آئے تو کہا، مولا آپ مجھے آنکھیں دے سکتے ہیں، اختیار ہے، میں تمہیں بینا کر سکتا ہوں، نابینا سے دیکھنے لگو گے، لیکن عبداللہ آنکھیں دے تو دوں، لیکن ایک وقت ایسا تمہاری زندگی میں آنے والا ہے کہ تم یہ کہو گے کاش میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ مولا ایسا بھی وقت آئے گا؟ نہیں، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ عفیف نے کہا، مولا یہ آپ کے خطبے، کوفے کی مسجد میں آپ کی یہ آواز، آپ کہتے ہیں کہ ہم سے الوداع ہے، ہم آپ کی آواز اب کیسے سنیں گے؟ کہ اب محشر میں میری آواز سن پاؤ گے تم، اس سے پہلے تو نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی تمنا ہے محشر کی کہ آواز سنوں۔ قبیلہ بہت بڑا تھا، جوان 200 جوان ساتھ چلتے تھے تلواریں لے کر، اتنا بڑا قبیلہ ہے عبداللہ ابن عفیف کا۔ میری کتاب اصحاب امیر المومنین میں حالات اگر پڑھنا چاہیں ان کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 200 نوجوان تلواروں کی چھاؤں میں لے کر آئے تھے دربار ابن زیاد میں۔ قتل نہیں کر سکا عبداللہ ابن زیاد، بلکہ صرف غصے سے دیکھا تھا پورے قبیلے کو۔ تو سارے جوان تلواریں نکال کے آگے بڑھے، کہا ہمارے سردار کو کچھ نہیں کہنا۔ سارے جوان لے کر چلے، جیسے چلے بازار کوفہ میں پہنچے تو کان میں ایک آواز آئی اور گھبرا کر کہنے لگے، کیا محشر آ گیا؟ کیا قیامت کا دن آ گیا؟ لوگوں نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا علی نے مجھ سے کہا تھا کہ اب محشر میں میری آواز سنو، میرے کان میں علی کی آواز آ رہی۔ تو کسی نے قریب آ کر کہا، نہیں نہیں، یہ تو علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ زینب ناکے پر خطبہ دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے اختیار۔ جب میں کوئی نئی چیز پڑھ دیتا ہوں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن عقل سے قریب ہو کر پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، آخری جملے ادا کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں، روایتوں میں ہے، ایسا ہی ہے، چادر چھینی، زینب کے بال کھلے تھے، رسیاں بازو میں بندھی تھیں، اس لیے کہ خود زینب نے بتایا مدینے جا کر عبداللہ کو کہ کیا گزر گئی ہم لوگوں پر۔ عبداللہ ابن جعفر، میں کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا کیا مظالم ہوئے۔ اس لیے روایت میں تو سب موجود ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، جہاں
ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، اور مجمع میں کوئی ایک آ جائے اور پھر مجمع منتشر ہو جائے اور آنے والا چلا جائے، تو میں آپ سے پوچھوں وہ جو آدمی آیا تھا اس کا چہرہ آپ کو یاد ہے؟ تو ایک ایک آگے بڑھ کے کہے ہاں ہاں ہمیں یاد ہے، ایسی پیشانی تھی، ایسی آنکھیں تھیں، ایسے بال تھے، اتنا بڑا کوفے کا مجمع۔ لیکن تاریخ میں کسی راوی نے یہ نہیں لکھا کہ زینب کا جسم، زینب کی قامت، زینب کا چہرہ، زینب کے بال، کیا مطلب ہے؟ اسی کو آئے تطہیر کہتے ہیں۔ یہ زینب کا اختیار تھا کہ وہ بول رہی تھی لیکن کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ اگر کسی نے حضرت زینب کو دیکھا ہوتا تو تاریخ میں لکھا جاتا۔ راوی بڑھ بڑھ کے بیان کرتا کہ ہاں ہم نے ناقے کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ آپ نظروں کی بات کرتے ہیں، کسی کوفے کے کسی منحوس کی آنکھ، نجس نگاہیں زینب کی طرف اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے نور کا پردہ ایسا ڈالا تھا کہ کسی بیوی کو نہ کوئی دربار میں دیکھ سکا، نہ بازار میں دیکھ سکا۔ یہی ولایت علی ہے کہ گزر بھی جائیں قیدی بنے ہوئے اور کوئی دیکھ بھی نہ سکے، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اور ولایت وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، اس لیے کہ اگر عقل میں آ گئی تو محدود ہو گئی ولایت۔ سمجھے نا آپ دیکھیے اللہ نے ایک ہی چیز تو تھی جس کا پردہ نہیں رہ سکتا تھا، وہ ہے آواز۔ اس لیے اللہ نے زینب کی آواز علی جیسی کر دی۔ یہ زینب کی آواز کا پردہ ہے کہ عبداللہ نے کہا یہ تو علی بول رہے ہیں، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہے ولایت زینب۔ اور ولایت زینب اختیار یہاں تک رہا کہ وہ محلن محلا ولا تخش جہلا، جلدی نہ کر، جہالت کی باتیں نہ کر، تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے، بہت جلد تیرا یہ مجمع منتشر ہونے والا ہے، تو نہ رہے گا، نہ یہ دربار رہے گا، نہ تیری سلطنت رہے گی۔ جو کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ 3 سال میں یزید مر گیا، بنی امیہ کی حکومت منتشر ہو گئی۔ پھر یزید کا تخت کسی بنی امیہ میں اولاد ابو سفیان میں نہیں آیا، بلکہ مروان جیسے منحوس کی نسل میں وہی ہوتا جسے ابو سفیان سردار اپنے آپ کو کہتا تھا، تو وہاں چلا گیا وہ ہوتا، اور ابو سفیان کی نسل میں یہ حکومت نہیں چلی۔ یہ زینب کا اختیار تھا، یہ زینب کی ولایت تھی، یہ ولایت ہے زینب کی۔ کوئی اس وقت ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر سکتا تھا کہ آج معاویہ کا بنایا ہوا یہ ملک جو یزید کے قبضے میں ہے کتنی مضبوط سلطنت ہے اور کہاں تک اس کی وسعتیں ہیں، کل یہی سلطنت زینب کے پاس ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے میں زیارت کے لیے گیا ہوں تو جب بھی دیکھا تو امام رضا کے تابوت پہ تاج رکھا ہوا دیکھا، لیکن پھر کہیں اور تاج میں نے نہیں دیکھا۔ نہ حسین کے تابوت پہ تاج رکھا ہے، نہ عباس کے تابوت پہ تاج رکھا ہے۔ پھر میں حیران ہو گیا کہ نجف میں علی کے تابوت پہ تاج رکھا ہے اور کہیں نہیں یہ تاج نظر آتا۔ جب شام پہنچا اور حضرت زینب کی زری کے اندر تابوت دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا، یہ حضرت زینب کے تابوت پہ تاج کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ولایت کا تاج ہے، یا علی کے پاس ہے یا زینب کے پاس ہے۔ اس لیے کہ آسان نہیں تھا کہ خاتون پوری سلطنت شام کو چھین لے اور وہاں پر حکومت اپنی قائم کر دے۔ تو حکومت زینب کو شام پہ نہیں قائم کرنی تھی کہ جو روضہ بنوایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ روضہ زینب کا کیوں بنا؟ اس لیے کہ جب چلنے لگی زینب، جب چلنے لگی تو پوچھا بھابھی رباب کہاں ہے؟ تو شام کی عورتوں نے کہا وہ ایک بی بی شام کے زندہ کے دروازے سے لپٹی ہوئی بلک بلک کے رو رہی ہے۔ حضرت زینب پہنچی، شانے پہ ہاتھ رکھا، کہ قافلہ تیار ہے، چلیے بھابھی چلیے، قافلہ تیار ہے۔ تو پلٹ کر کہا شہزادی کربلا سے یہاں آئی تھی، علی اصغر وہاں رہ گئے، ایک آسرا تھا کہ سکینہ ساتھ ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اس لیے کہ قید خانے میں تو سکینہ یہاں سو رہی ہے، اب میں یہاں سے کہاں جاؤں؟
کہا ہم سب چلتے ہیں اپنے وارث حسین کی قبر پہ چلیں گے. آپ اپنے ولی کی قبر پہ چلیے, اپنے شوہر کی قبر پہ چلیے, وہاں بھی ماتم کرنا ہے. سمجھاتی ہوئی زینب لائیں تو جملہ سننا کہ ایک طرف تو زینب نے یہ وصیت کی شام والوں تم سے الوداع, تم سے رخصت, لیکن یاد رکھنا تمہارے گودیوں میں بچے ہیں نا, تم رخصت کرنے تو آئی ہو لیکن اپنے بچوں کو گودیوں میں, ہم بھی ایک بچی رکھتے تھے, ہمارے ساتھ بھی ایک بچی تھی قافلے میں, لیکن وہ تو یہاں قید خانے میں رہ گئی. ہم سب جا رہے ہیں, یہ اندھیرا زندہ ہے, کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. گھر روشن کرنا تو شام کو ایک چراغ سکینہ کی قبر پہ جلا دینا, اور اس کے بعد حضرت زینب جناب رباب کا بازو پکڑے ہوئے آگے بڑھی اور ناکے پر بیٹھنے سے پہلے ایک بار زندہ کی طرف دیکھا. یہ میں اختیار زینب, سلطنت زینب سمجھا رہا ہوں کہ کیوں شام آئی زینب. ایک طرف زندہ کی طرف دیکھ کر آواز دی, سکینہ تم یہاں اکیلی نہیں رہو گی, اے بی بی میں بھی جلدی آؤں گی شام میں, تمہیں تنہا نہیں رہنے دوں گی. چونکہ حسین کی معصوم بچی اس شام میں اکیلی رہ جاتی, اس لیے حضرت زینب نے آ کر اپنی قبر بنوا کر سکینہ کو بتایا, اے بی بی اکیلی نہیں ہو, پھوپھی قریب ہے, جب زائر آئیں گے. بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما. ہم کو کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد. ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا کرے, جو مر گئے اللہ ان کی روحوں کو جوار معصومین میں عزت عطا فرمائے. امام زمانہ کا ظہور ہو, ظہور میں تاجیل.